یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہمشیاہ کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیز و نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے، راجوں کی کتاب، سلاطین کی کتاب سیکھ رہے ہیں۔ سیکنڈ کنگز، آج اس کا چیپٹر 15 ہے جس کو ہم سیکھنا شروع کریں گے، اور خداوند سے آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ دوسری سلاطین کی کتاب 15واں باب اور اس سلسلے کی پہلی قسط۔ عزیزو، جب ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح اسرائیل اور یہودا، جو کہ دو علیحدہ علیحدہ مملکتیں ہیں، دو علیحدہ نیشنز بن چکی ہیں، کس طرح وہ اخلاقی طور پر مورلی اور کس طرح روحانی طور پر اسپرچولی وہ زوال کا، گراوٹ کا، پستی کا شکار ہیں۔ اور ایسا دیکھتے اور سوچتے اور تحقیق کرتے ہوئے ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ بہت جلد خداوند ان دونوں قوموں کو، ان دونوں مملکتوں کو جج کرے گا، ان کا انصاف کرے گا۔ لیکن کیا یہ الفاظ، کیا یہ جملے جو میں نے ابھی کہے ہیں، اسرائیل کی اور یہودا کی اخلاقی گراوٹ کے حوالے سے، مورل کرپشن کے حوالے سے، اسپرچول ڈیگریڈیشن کے حوالے سے، روحانی طور پر تباہ ہونے کے حوالے سے، کیا یہ سب صرف اسرائیل اور یہودا کے لیے ہیں؟ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میں یہ الفاظ، یہ جملے آج کل جن ملکوں، جن قوموں میں ہم رہ رہے ہیں، ان کے لیے بھی اپلیکیبل ہیں، واجب ہیں۔ عزیزو، خداوند کا کلام کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ میں ذاتی طور پر اس ٹرم، اس لفظ پرانے عہد نامے سے بہت خائف بھی ہوں۔ مجھے یہ بالکل پسند نہیں آتا، کیونکہ خداوند کا کلام کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ شاید یہ ٹرم کوائن کرنے سے پہلے، شاید یہ الفاظ یوز کرنے سے پہلے ان لوگوں نے خدا کو اپنے سامنے نہیں رکھا، کیونکہ خداوند کا کلام پیدائش سے مکاشفہ تک، جینیسس سے ریویلیشن تک ایک ہی لڑی میں پرویا گیا، ایک ہی مصنف، یعنی ایک ہی آتھر، پاک روح کے حوالے سے لکھا گیا متحد کلام ہے، اکٹھا کلام ہے، یونیفائڈ کلام ہے۔ اور تمام کتابوں میں پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک ہمیں خداوند یسوع المسیح نظر آتے ہیں، باپ کی محبت نظر آتی ہے، پاک روح کی رہبری اور رہنمائی نظر آتی ہے۔ اس لیے پرانا اور نیا عہد نامہ کہہ کے نہ ہی کلام مقدس کو بانٹیں اور نہ ہی خداوند کے کلام کے کسی حصے کو پرانا کہیں، کیونکہ خداوند کا کلام، بائبل مقدس، متحد ہے، یونیفائڈ ہے، اور جیسا میں نے کہا، پیدائش سے مکاشفہ تک خداوند بھی لا تبدیل ہے اور خداوند کا کلام بھی لا تبدیل ہے۔ عزیزو، ایک بڑا شفٹ تعلیم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، سٹائل کے حوالے سے ہمیں 15ویں باب میں نظر آنا شروع ہوگا، جو کہ ایک ڈرامیٹک ٹرانسفارمیشن ہے۔ پہلے بہت زیادہ نبیوں کے ذریعے سے جو فوکس ہے، جو پیغام ہے، وہ یہ تھا کہ اپنی راہوں کو سیدھا کرو، خداوند کے کلام کے ساتھ دوبارہ جڑو، وارننگ دی جا رہی تھی۔ لیکن اب فوکس جو ہے، اب پیغام جو خداوند کا ہے، وہ ایک نئی جہت، ایک نیو آئیڈیا لے کر آ رہا ہے، اور وہ نیو آئیڈیا ہے دا ہوپ فار مسایا، خداوند کے مسیحا کی امید، اس کی میسیانک کنگڈم، اس کی مسیحی بادشاہی۔ عزیزو، یہ کہنے کا مطلب ہرگز نہیں کہ اس کے بعد یسایہ یا یرمیہ یا آموس اور جو پروفٹس، نبی آ رہے تھے خداوند کے، وہ ٹیچ نہیں کریں گے، وہ یہ میسج نہیں دیں گے کہ اپنی راہیں سدھار لو۔ لیکن آپ نوٹ کریں گے کہ ان تمام نبیوں کی پروفیسیز میں، نبوتوں میں، مسیانک کنگڈم کا اور مسایہ کا، یعنی مسیح کی آنے والی بادشاہت کا اور مسیح کا بہت اہم کردار ہے۔ اور جب ہم نے مائنر پروفٹس کی اسٹڈی کی، جو لوگ پہلے سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے تمام مائنر پروفٹس کی بکس کو اسٹڈی کیا ہے۔ ہم نے اس کے علاوہ جوشوا اور ججز اور سیمول کی کتابوں کو ڈسکس اور اسٹڈی کیا ہے۔ ہم نے
ایزرا اور نہمایا اور ایسٹر اور روت اور ڈینیل کی خوبصورت کتابوں کو بھی خداوند کے پاک کلام کی روشنی میں اور خداوند پاک روح کی ہدایت سے سیکھا ہے۔ اور جو لوگ ان کتابوں کی آڈیو فائلز چاہتے ہیں کہ وہ حاصل کریں، وہ ضرور مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں عزیزو۔ لیکن جو آج کل ہم اسٹڈی کر رہے ہیں سلاطین کی، راجوں کی، کنگز کی کتابیں، اس میں یہاں پر اس موڑ پر 15ویں باب پر یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ یہاں سے خداوند یسوع المسیح کے آنے والے دور کے حوالے سے ہوپ یعنی امید اور پروفیسیز یعنی نبوت بہت زیادہ اور بہت کلیئرلی ہونا شروع ہو جائیں گی، تاکہ ڈیسپیر کے ساتھ یعنی نا امیدی کے ساتھ امید کا میسج بھی ہو۔ ڈیسپیر کا، نا امیدی کا اس لیے کہ جو لوگ اپنی بری راہوں سے توبہ نہیں کر رہے، ان کے لیے آف کورس ججمنٹ یعنی خدا کا انصاف انتظار کر رہا ہے، لیکن خداوند اپنے لوگوں کو چھوڑے گا نہیں، جیسے اس نے نوح کے دنوں میں بھی کیا۔ بے شک تمام روئے زمین نے خداوند کے حضور گناہ کیا، لیکن اس نے پوری بنی نوع انسان کو، پوری ہیومن ریس کو ختم نہیں کیا، اور نوح کو اور اس کے گھرانے کو اور ہر اس جانور کو جو کہ اس نے بنایا تھا، پاک جانوروں کو 7 کے جوڑوں میں اور ناپاک جانوروں کو 2 کے جوڑوں میں بچا لیا۔ عزیزو، اسی طرح تھرو آؤٹ دا ہسٹری خداوند قہر کرنے میں دھیما رہا ہے، اور وہ غصے میں تیزی نہیں کرتا۔ وہ رحم اور فضل کرنے والا باپ ہے جو موقع دیتا ہے کہ گناہ گار گناہوں سے توبہ کر کے اس کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ عزیزو، مجھ سے کچھ دوستوں نے، بہن بھائیوں نے یہ سوال کیا کہ ان کتابوں میں جو کہ ہم تاریخ کے حوالے سے پڑھتے ہیں، کس طرح ہم جان سکتے ہیں کہ کس بادشاہ کا نام ایک کتاب میں تو ایک فرق نام سے اس کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن دوسری کتاب میں اسی بادشاہ کا نام کچھ اور ہے؟ تو عزیزو، جہاں تک اس سوال کے جواب کا تعلق ہے، تو میں نے کوشش کی ہے کہ بہت ہی تفصیل سے جن جن بادشاہوں کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، اور پھر عبرانی ناموں کی ایٹمالوجی بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کہ کس طرح ان ناموں کے رکھنے کے حوالے سے یا اور ایل بہت کامنلی یوزڈ سیلیبلز ہیں، یعنی یہ اکثر عبرانی ناموں کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان کی تھوڑی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ اسٹڈی کی، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کے کچھ سوال ہوں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ ان گواہیوں کے لیے بھی، ان خداوند کے کلام کی تعریف اور خداوند کے کلام سے برکت پانے کی ٹیسٹمنیز کے لیے بھی سارا جلال ہمارے آسمانی باپ کو ملے، کیونکہ بہت سے لوگ بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں۔ خداوند کی پاک روح انہیں خوشی سے، شادمانی سے بھر دیتی ہے جب وہ خداوند کے کلام کے گہرے معموں کو، مسٹریز کو سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کتنی سادہ اور آسان باتیں ہیں۔ عزیزو، میری خدمت کا، میری تمام کاوش اور محنت کا نچوڑ یہی ہے کہ خداوند کا کلام نہایت سادہ ہے، اور خداوند کے کلام کی تشریح، اس کی تفسیر خود خداوند کا کلام نہایت اچھے طور پر کر سکتا ہے۔ ہمیں صرف اپنے آپ کو عاجزی اور حلیمی سے خداوند کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے سپرد کر دینا ہے، پھر وہ بے شک اپنی پاک روح کی ہدایت سے اور ریسورسز سے ہمیں برکت پر برکت دینے کو تیار ہے۔ 15ویں باب میں ہم 7 بادشاہوں کے دور حکومت کے حوالے سے سیکھیں گے، 2 بادشاہ یہودا کے اور 5 بادشاہ اسرائیل کے۔ اور اگرچہ یہ تمام کہانیاں، یہ تمام واقعات، یہ تمام فیکٹس نہایت ہی کنڈینسڈ طریقے سے، نہایت ہی مختصر طریقے سے بتائے گئے ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم ساتھ ہی ساتھ خداوند کے کلام ہی سے رہبری اور رہنمائی حاصل کرتے ہوئے دوسری تواریخ کی کتاب سے کچھ ایڈیشنل انفارمیشن بھی حاصل کریں گے، اور اس
تمام انفارمیشن کو، ان معلومات کو میں اپنے ان پروگرامز میں آپ کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اور آپ کی برکت کے لیے انکلوڈ کرتا جاؤں گا۔ دوسری اہم بات جو اس باب کے حوالے سے ہم سیکھیں گے یا ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسیریا جو ہے، اسور جو ہے، وہ اب تک ایک انڈسپیوٹڈ سپر پاور بن چکا ہے، یعنی وہ آج کل کے زمانے کا امریکہ ہے۔ جس طرح آج کل ہوتا ہے کہ قومیں اپنے آپ کو سپر پاور کے ساتھ الائن کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یعنی امریکہ کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اسی طرح اس وقت کی قومیں بھی اسور کے ساتھ، اسیرین کنگڈم کے ساتھ دوستی کی خواہاں تھی، کیونکہ اسور کی مملکت ایک بگ ایمپائر، ایک بہت بڑی سلطنت بنانے کے درپے تھی۔ بہت ممکن ہے کہ یہ دوست قومیں بھی، یہ طفیلی ریاستیں بھی دراصل اسیرین ایمپائر میں ضم ہونے کو تیار ہوں، ان کے ساتھ نہ کھڑی ہوں بلکہ ان کے انڈر آ چکی ہوں، ان کے سایہ تلے اپنے آپ کو اسور کا حصہ بنا چکی ہوں۔ اسرائیل اور یہودا کی مملکت بھی اسی کراس روڈ پہ کھڑی ہے کہ اس کو اپنی آئیڈینٹی کو ختم کرنا ہے، اپنے تشخص کو ختم کرنا ہے اور اسور کا حصہ بننا ہے، یا خداوند کی طرف لوٹ کر خداوند کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑ کر پھر خود ایک بڑی اور طاقتور نیشن، سپر پاور بننا ہے۔ عزیزو، اگر ہم ایمان کی آنکھوں سے دیکھیں تو ایسا ہونا اسرائیل کے لیے پاسبل تھا، لیکن اگر ہم اس وقت کے حالات اور واقعات پر غور کریں، جو کہ میں آپ کو کافی دنوں سے سکھاتا سمجھاتا آیا ہوں، تو عزیزو ایسا ہونا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور نظر آتا ہے، اس لیے کہ لوگ اخلاقی طور پر، مورلی اور روحانی طور پر، اسپریچولی گراوٹ کا، پستی کا، خدا سے دوری کا شکار ہیں۔ پھر تیسرا بڑا فیکٹ اور چینج آف سرکمسٹانس، یعنی حقیقت اور جو چیزیں تیزی سے ہسٹری میں، تاریخ میں بدل رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ عزیزو اس موقع تک ہمیں ایلیا اور الیشا بڑے نبیوں کے طور پر نظر آ رہے ہیں اسرائیل میں، اور یہودا کی مملکت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تھوڑی بہت لاوی کے اور خاص طور پر یہودا کے گھرانے میں سے ان کو لیڈرشپ مل رہی ہے۔ لیکن اب کیا ہوگا کہ اب بڑی تیزی سے ہمیں یسایہ اور یرمیہ اور نبی ہمیں سین پر نظر آئیں گے، اور ان کی باقاعدہ کتب ہیں۔ ہمیں ایلیا اور الیشا کے حوالے سے کوئی ایسی بکس نہیں ملتی جن میں ان کا میسج ہو۔ ہاں، ان کا میسج کیا تھا وہ مختصراً بریفلی ہمیں تواریخ کی کتاب میں اور سلاطین کی کتاب میں، کرونیکلز میں اور کنگز میں ملتا ہے، لیکن ان کے نام سے جڑی کتابیں ہمیں نہیں ملتی، اگرچہ وہ بڑے نبی تھے، اگرچہ خداوند نے تمام زندگی ان سے کام لیا، ایون بڑھاپے تک ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اپنے ان نبیوں سے کام لے رہے ہیں، اور الیشا سے تو مرنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ہڈیوں سے ایک مردہ ٹکرا جاتا ہے اور وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ خداوند کے ان بڑے نبیوں کے حوالے سے کوئی ریٹن، کوئی لکھت پڑھت میں ہمیں بکس نہیں ملتی۔ ہاں، ان کے میسج کی جسٹ، ان کے پیغام کی جو خلاصہ ہے، سیاق و سباق ہے، وہ اس سے ہم واقف ہیں کہ وہ لوگوں کو بال کی پرستش سے، غیر معبودوں کی پرستش سے، ملی جولی پرستش سے، ملی جولی عبادت سے روکتے تھے۔ اس موقع پر 15ویں باب دوسرے سلاطین کے جو ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب یربعام دوئم کے حوالے سے اور عزرایہ یا عزیہ کے حوالے سے جو ہم پڑھیں گے تو ہمیں صرف تواریخ پر اور سلاطین پر جو ہے ریلائے نہیں کرنا، بلکہ شاید ہمیں کچھ اور پروفٹس کی کتابوں کے حوالے سے اور نبیوں کی کتابوں کے حوالے سے تحقیق اور تفتیش کا دائرہ وسیع کرنا ہے، اپنی بائبل سٹڈی کو آگے لے کر جانا ہے۔
عزیزو، اس حوالے سے کل ہم آگے بڑھیں گے، سیکھیں گے اور 15ویں باب کو خداوند کے کلام کی روشنی میں سیکھ کر برکت پائیں گے۔ آج کے لیے جو سیاق و سباق، جو کانٹیکسٹ، جو سٹیج میں نے سیٹ کیا ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور بے شک خداوند کے اس کلام کو، اس پروگرام کو آپ اوروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس برکت کو، اس کلام کی برکت کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ دوسروں کے لیے بھی زندگی کا، روحانی ترقی کا وسیلہ بنے۔